السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حج کو جانے والے لوگ عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھتے، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو جواب اس ویڈیو میں ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک اور کوسچن کو ایڈریس کریں گے کہ حج کے موقع میں دی جانے والی قربانی اور عید الاضحیٰ یعنی جو عید قربان کی قربانی میں کیا فرق ہے؟ میرے بھائیو، اس کا جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، عام لوگوں کو اس بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ دو الگ سے قربانیاں ہیں۔ اصل قربانی تو وہی ہے جو حج کے موقع پہ دی جاتی ہے، اصل وہی ہے، لیکن وہ چونکہ صاحب استطاعت لوگ ہیں جو حج پہ جاتے ہیں، باقی لوگوں کو سنت ابراہیمی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ کے طور پہ، عبادت کے طور پہ یہ چیز دے دی، عید قربان کی قربانی۔ حج کی جو قربانی ہے اسے کہا جاتا ہے الہدیو یا ہدی، ہم اردو میں بول دیتے ہیں، اور جو عید قربان کی قربانی ہے اسے کہا جاتا ہے الاضحیہ یا اضحیہ، اضحیٰ، عید الاضحیٰ، یہ وہی لفظ قربانی والی عید، یعنی دونوں الگ الگ ہیں۔ تو یہ دو قربانیاں آج کی ڈیٹ میں تو یقیناً یہ الگ ہیں، لیکن سنت ابراہیمی کے طور پہ اصل میں قربانی حج کے موقع پر تھی، اور وہ بھی حج قران اور حج تمتع کے لیے، جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ جو کوئی ایک سفر میں حج کے دوران عمرے سے نفع اٹھائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی دینی ہوگی، اور جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ 10 روزے رکھے گا۔ 3 روزے حج کے دنوں میں، یعنی وہ ذوالحجہ کے جو دن آتے ہیں، پہلا عشرہ، اس میں بھی 10ویں تاریخ کو چھوڑ کے، اور 7 روزے گھر آ کر، پھر آیا تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10۔ اور اس میں سورۃ البقرہ میں یہ بھی آیا کہ جب تک تمہاری قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے تم اپنے سر کے بالوں کو نہیں مڈا سکتے، احرام سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حج قران مشکل ہوتا ہے، کیونکہ حج قران میں آپ جانور ساتھ گھر سے لے کے جاتے ہیں، تو جب تک وہ جانور قربان نہ ہو آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ اب حج میں بڑے دن پڑے ہیں، آپ عمرہ کر کے بھی احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ حج بھی نہیں کر لیتے۔ جبکہ حج تمتع میں یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لے کے جاتے، بلکہ آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ حج کے لیے دوبارہ 8 ذوالحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر منی چلے جاتے ہیں۔ لیکن قربانی حج تمتع میں بھی دینی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مشرکین عرب جو تھے وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ کو جمع کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس رسم کو توڑا، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، جب صحابہ نے پوچھا یہ ہمارے لیے خاص ہے، آپ نے فرمایا نہیں، قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ یوں داخل ہو گیا۔ آپ نے یوں انگلیاں داخل کر کے فرمائی کہ یہ میری امت کے لیے اب ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے کہ اتنی دور سے کوئی خرچہ کر کے آئے گا تو ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کر لے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی عمرہ وہ کرے گا۔ یہ جو مسجد عائشہ پہ وہ بار بار جا کے کرتے ہیں وہ تو بالکل بدعت ہے، ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرے گا۔ ہاں کوئی مدینہ شریف چلا گیا پھر وہ واپس آیا، وہ الگ بات، وہ کر سکتا ہے۔ تو وہ جو قربانی ہے وہ ہدی کہلاتا ہے، چاہے وہ قران والے ساتھ لے کے جائیں، چاہے وہ تمتع والے وہاں سے خرید کے اس وقت دیں۔ جو زیادہ تر لوگ تو حج تمتع کرتے ہیں، حج قران اور حج تمتع میں قربانی ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی سفر میں آپ حج اور عمرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ لیں ایک عبادت کے طور پہ، ایک پینلٹی کے طور پہ اس کو کہہ لیں، واجبیت اس کی رکھتی ہے۔ البتہ جو صرف حج کرتا ہے، حج افراد، اکیلا حج، جنہوں پنجابی کہتے ہیں چھڑا حج ہی کرتا ہے، اس کے لیے قربانی نہیں ہوتی۔ اب جو غیر حاجی ہیں ان میں سنت یہ باقی ہے کہ وہ عید قربان کی قربانی کر لیں گے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں، اسے کہا جاتا ہے اضحیہ قربانی، یہ حج والی جو عید قربان کی قربانی ہے۔ حاجیوں کے اوپر یہ قربانی نہیں ہوتی ہے، ان کی اپنی والی قربانی ہوتی ہے، بلکہ حاجیوں کے اوپر تو عید کی نماز بھی نہیں ہوتی، چونکہ ان کی اس دن مصروفیات ہیں، ان کا وہ ایک مصروف ترین دن ہوتا ہے، کیونکہ وہ رات کو تھکے ہارے جو ہیں وہ 9 تاریخ کو 9 اور 10 کی درمیانی رات کو مزدلفہ میں پہنچے ہوتے ہیں عرفات سے، صبح سویرے انہوں نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے فجر کی، اور اس کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہی آپ نے پھر نکل پڑنا ہے، کنکریاں وہاں سے سمیٹ کے۔ تو پہلے دن آپ نے وہ بڑے شیطان کو جو 3 ہے نا،
جو قبلے کی طرف ہے وہ سب سے بڑے والا ہے، اور جو تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، پھر آپ نے سر کے بال مڑوانے اور احرام کھول کے عام کپڑوں میں طواف زیارت کرنا ہے۔ تو حاجیوں کا دن وہ بڑا مصروف ہوتا ہے، اور ویسے بھی ان اوقات کے اندر وہ تو منا کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ جو خانہ کعبہ شریف میں آپ کو سرمنی دکھائی جا رہی ہوتی ہے نا عید کی نماز کی، وہ اس لیے آپ دیکھیں گے وہاں رش نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ تو حج کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ حج کے ہوتے ہیں۔ تو عید قربان کی جو قربانی ہے وہ اضحیہ کہلاتی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہم کہتے ہیں اس دن کو، اور جو ہدی ہے یہ قربانی کہلاتی ہے اس کی حج کی، اور یہ ہدی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شعائر اللہ میں سے ڈکلیئر کیا ہے۔ اب یہ ہے تو جانور ہیں لیکن اللہ کی نشانی ہے، اس لیے گھروں میں چاہے وہ عید قربان کے جانور ہوں یا حج کے جانور جو لوگ پالتے ہیں، اس معاملے میں جو کچھ ان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ایون ان کا گوبر بھی صاف کرنا پڑتا ہے، اللہ کے حضور یہ ساری چیزیں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان لہٰذا اللہ۔ اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نبی علیہ السلام تو اتنی محبت فرماتے تھے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہدی کا جانور اپنے ساتھ اونٹ لے کے جاتے تھے نا، تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے لیے رسی کے بل ڈالتے تھے، پھر ان کے گلے میں ہار ڈالتے تھے جوتیوں کا۔ یہ ایک ٹریڈیشن تھی عرب کی، تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اور ایک اور سنت تھی شعار کرنے کی، شعار یہ ہوتا تھا کہ اس کی کوہان کے اوپر بخاری مسلم میں آتا ہے ہلکا سا کٹ لگا کے نا، ہلکا سا، جس سے تھوڑا سا خون نکلے، پھر وہ خون جو ہے نا اس کے اوپر یوں ملا جاتا تھا، وہ خون کا رنگ چڑھ جاتا تھا، جو اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کی راہ کا جانور ہے، دور سے پتہ چل جائے۔ تو یہ نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو قلائدہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جو ایسے جانور ہیں جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، اسی سے تقلید کا لفظ بھی ہے، تقلید بھی پٹا ہوتا ہے نا، تقلید، تو وہ برے والا پٹا ہے، یہ اچھے والا پٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہدی اور اضحیہ یہ 2 قربانیاں ہوں گی، ٹھیک ہو گئی۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔